سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا۔ بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بےچانی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفیں بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے، اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں، مضبوط عقائد۔ اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے کہ تھوڑا ادھر کو تھوڑا ادھر، عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمائی، عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے، اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا۔ انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا۔ مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں۔ اور دوسری بات اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں۔ تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا۔ میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات سے۔
میرے سے ہنس کے بولو, میری بات مانو, میرے پیچھے چلو, میرے آرام میں خلل نہ آئے, میری طبیعت کے مطابق. بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا. محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے. آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں, لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, بچے بھی ہیں. یا رسول اللہ, نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا. فرمایا میں بوڑھوں, بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے, تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی. ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں, میرے سوا کوئی بھی نہیں. حالانکہ طریقہ تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں, باقی سارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سارا کچھ بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا. کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں, اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تجھے رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا, 3 وقت کا کھانا دیا جائے گا, 2-3 دفعہ پینے کو چائے ملے گی, اور اتنی تنخواہ ہم ہر مہینے تمہیں ادا کریں گے. اور پھر ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مشین ہے, اس پر تم نے صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کام کرنا ہے. اب وہ شخص کیا کرتا ہے, وہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے, مکان پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے, اور وہ 3 وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے, چائے بھی پی لیتا ہے, اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لیتا ہے, پر مشین پہ کھڑا نہیں ہوتا. تو اس کا مالک اسے رکھے گا؟ بولتے نہیں آپ حضرات. رکھے گا, اسے چھٹی کرا دے گا. وہ کہے گا تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ اب جو مطالبات تیرے تھے وہ سارے پورے ہو گئے, اور جو میرا مطالبہ ہے وہ تو نے پورا ہی نہیں کیا. اختلاف ہو جائے گا, جھگڑا ہو جائے گا, مالک ناراض ہو جائے گا. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے اللہ کی دی ہوئی زمین پر گزارا بھی کیا, اس کا دیا ہوا رزق بھی کھایا. اللہ نے اولاد دی ہمیں, اللہ نے صحت دی, سارا کچھ دیا. تو جو مطالبے ہمارے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے, اور جو رب کا مطالبہ تھا کہ میرے قرب کے رستے کا سفر کرو, تلاش کرو, وجاہدوا فی سبیل اللہ, میرے رستے میں مجاہدہ کرو, جد و جہد کرو, آگے بڑھو. وہ ہم نے کب کرنا ہے, وہ اس کی منصوبہ بندی کب ہوگی. اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا. ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے رب کی کتنی محبت ہے, آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں. روز ذائقہ محسوس کرتے تھے, طلب پیدا کرتے تھے. ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے, لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا, اس کی چاہت, اس کی طلب, اس کی طرف بڑھنا, محسوس کرنا کہ میرا رب ہے, محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں, مجھے کوئی رزق دیتا ہے. ہمارے صوفیاء, اولیاء, صحابہ, اہل بیت, انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں, کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے, جو مجھے نوازنے والا ہے, جو مجھے عطا کرنے والا ہے. وہ اپنے رب کی چاہت کرتے, اپنے رب سے محبت کرتے, اپنے رب کی طلب پیدا کرتے, شوق بڑھاتے روز عبادت کا. ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا. 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے, چاش پڑھتے, تہجد پڑھتے, صلاۃ اللیل پڑھتے, وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے. پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مصلے پہ ہی آ کے بیٹھ جاتے. لیکن وہ درد, وہ ذائقہ, وہ کیفیت, وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں. قوم اگر کبھی کو مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا, رب دا طالب کوئی نہ ملیا, جو ملیا طالب زردہ ہو. حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے, جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو. وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا, دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ. حضرت
علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ نائب بناؤں گا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں. تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں، جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا. تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا. فرشتے اسے جانتے. لوہے محفوظ پہ یہ تو پڑھ دیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جہل فساد کرے گا. یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا. یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریق تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا. یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے. یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری، ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے. پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے. وہ جو انسان کے اندر طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو معرفت کا نور ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، یہ بڑا ہی پسند ہے. اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں. نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں. میں جان و دل سے میری یا فدائے میرا ہوں. میرے نادام لگاؤ میں بک نہیں سکتا. میرے نادام لگاؤ میں بک نہیں سکتا. میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں. میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں. کہا یہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا، ٹوٹے ہوئے دلوں میں. اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا، پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں. میں تو ابھی تک لوگوں سے 5 نمازوں کا وعدہ لے رہا ہوں. وہ معرفت کی بات، قرب الہی کا راستہ، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بڑی آگے کی ہے. ابھی تک تو ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو گے، سچ بولو گے، حلال کھاؤ گے. مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ جو جذب ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو عبادت ہے، وہ جو تڑپ ہے، اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. وہ جو ایک مقام ہے، اور کم از کم یہ نہ ہو تو حضور فرمانے لگے اتنا تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. لیکن وہ تو درجہ ہے نا بڑا آگے، ہم اس سے بڑا آگے کی بات تصور کرتے ہیں، لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے اسے ضروری قرار دیا. بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے، مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ. بڑے بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا میں بڑا آدمی بن گیا ہوں.
जिसके पास साइकिल नहीं थी तो अब वो 1.25 करोड़ की कार पे पजारों पे बैठता है तो कहता है मैं बड़ा आदमी। तो इस तरह तो इंसान बड़ा नहीं बनता। बड़ा तो तू तब बनेगा जब तेरे दिल में रब की मार्फत बड़ी होगी, जब अल्लाह का कुर्ब बड़ा होगा, जब तू मुतलाशी होगा उसके रास्ते का। बहुत सारे रास्ते हैं अल्लाह की तरफ जाने के, लेकिन 3 बातें कुर्ब इलाही के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी जबरदस्त लिखी हैं। सबसे पहली बात यह है, सूफिया फरमाते हैं कि अगर रब का कुर्ब चाहते हो तो हर वक्त अपने रब की रहमत की उम्मीद रखा करो। खुश नहीं हुए आप इस बात से? हर वक्त अल्लाह की रहमत की, और फरमाते हैं दिल से उम्मीद रखा करो और जुबान से अपने रब की रहमत का जिक्र किया करो। हर वक्त कहा करो कि मेरा अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है, मेरा अल्लाह बड़ा ही करीम। हमारा पता क्या हाल है? शुक्र भी शिकवे के अंदाज में। क्या हाल है? कहते बस जी, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन सा शुक्र है जी? ये तो आपने कहा है कि बड़ा तंग हूं मैं अपनी जिंदगी, ये शुक्र है? हर वक्त ये कहे कि मेरा अल्लाह बड़ा ही करीब है। लेकिन ना बिस्मिल्लाह शरीफ हर काम से पहले माना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी तू कह उस रब के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, जो निहायत ही रहम करने वाला है। हर वक्त क्या है कि मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मेरा अल्लाह बड़ा रहम। हर वक्त वो खास ज़ौक़, वो दर्द, वो शौक, बस तू कहे कि यार जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो शायद अल्लाह ने किसी और को दिया ही नहीं। तेरा ये ज़ौक़ बने, तेरे अंदर अल्लाह की रहमत के साथ खास ताल्लुक पैदा हो। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम हर मकाम पे अपने रब की रहमत का जिक्र फरमाते। बात किसी की हो रही होती, हुजूर छेड़ अल्लाह की रहमत का जिक्र देते। एक सहाबी चिड़िया के बच्चे उठा के ले आए। वो चिड़िया शिकायत लेके आई और हुजूर के कंधे पे बैठकर शिकायत करने लगी कि हुजूर आपके सहाबी ने मेरे बच्चे उठा लिए। बात तो चिड़िया के बच्चों की हो रही थी ना। रसूल करीम फरमाने लगे इसके बच्चे छोड़ दो। और फिर हुजूर फरमाने लगे देखो ये चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। जब चिड़िया इतना प्यार करती है तो रब अपने बंदों से कितना प्यार करता हो, अल्लाह कितनी रहमत वाला होगा। यानी हर बात में रसूल करीम ना, हर बात में अल्लाह की रहमत का जिक्र। एक जंग का मौका है तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि दौरान जंग एक औरत का बच्चा खो गया और बच्चा भी दूध पीता था। दूध पीता बच्चा कुछ देर मिले ना तो मां की छातियों में दूध जोश मारता है। दूध पीता बच्चा खो गया तो औरत दीवानों की तरह, मजजूबों की तरह बच्चा तलाश करती। मेरा बच्चा, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, ढूंढती है, तलाश करती है, परेशान होती। मेरे रसूल करीम की नजर पड़ गई, हुजूर की नजर रहमत हो गई। तो महबूब फरमाने लगे सहाबा बताओ इसका बच्चा ढूंढो। एक सहाबी कहने लगे हुजूर मुझे पता है कहां है, अभी मिलवा देता हूं। तो हुजूर ने फरमाया अपने बच्चे से कितना प्यार करती। अर्ज की हुजूर ना कोई माप सकता है, ना कोई तोल सकता है, ना कोई अंदाजा कर सकता है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जरा एक बात तो बताओ। या रसूलल्लाह पूछिए। फरमाया अगर इसका बच्चा इसे मिल जाए तो ये उसे आग में डालेगी? तो सहाबा अर्ज करने लगे हुजूर हो ही नहीं सकता, ये तो गर्म हवा नहीं लगने देगी। तो हुजूर फरमाने लगे मेरा रब इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है और इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों पे रहम करने वाला है। वो भी चाहता नहीं कि उसके बंदे जहन्नम में जाए, वो भी चाहता। हुजूर हर लम्हा अल्लाह की रहमत का जिक्र करते हैं, सुबह से शाम तक ना। आज आपने जुमे से लेकर तरावी तक, इशा तक, वो जो घुटना दर्द करता है ना उसको मेहरबानी करके छोड़ दें, और जो बच्चा नाफरमान है उसको भूल जाए। आज सारा दिन ना अल्लाह की रहमत का जिक्र करें कि अल्लाह बड़ा ही करीम है, उसके फजल का जिक्र करें। एक कारोबार ही नहीं ना चलता, पैर तो चलते हैं ना अल्लाह के फजल से, जुबान तो चलती है ना, हाथ आंखें ये सारा कुछ चल रहा है ना। जो शय नहीं ना चल रही उसको आज छोड़ दे, मेहरबानी करें। जो सारी चल रही है उस पर तो अल्लाह की रहमत का इजहार करें, उस पर तो गौर फरमाएं। इमाम गजाली ने बड़ी खूबसूरत रवायत लिखी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग बैठे थे तो यकायक एक देहाती आराबी आया, यकायक अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम कहा। बंदा बड़ा सादा था, ये भी नहीं पूछा कि बातें क्या हो रही थी, कोई सवाल जवाब नहीं। सलाम लेने के फौरन बाद अर्ज करता यार रसूलल्लाह एक मसला पूछना था। कहते हम हैरान हो गए कि यार पहले पूछ तो ले, पहले क्या बात हो रही, आते ही अपनी छेड़ दी है। एक मसला पूछना तो हुजूर ने फरमाया पूछो। अर्ज करने लगा हुजूर ये बताए कयामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है? तो महबूब मुस्कुराए, फरमाया बोले आदमी सादी सी बात है, हिसाब अल्लाह ने लेना है। कहते वो बात सुन के ना तो चल पड़ा, जवाब सुन के तो चल पड़ा, रुका ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर तो जा, पहले तो तू आया है, सलाम ली है, बात भी कोई नहीं करने दी, धड़ाम से अंदर दाखिल हुआ है।
اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟ حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا؟ تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا. تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتہ کرنا تھا, اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ, پھر باچی جانا ہے. تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا, جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے کرم ہی کرنا ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن, عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, تے فضل کرے تے بخشے جاون میرے جائے منہ کالے. فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا. وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے. فرماتے ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے, بڑی کھری بات کر گیا ہے. کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے. تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات. ہمارے گھروں میں, ہماری گفتگو میں, ہمارا ایک دوسرے سے ملنا, ناراض نہ ہونا, مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, مایوسی. میں انتظار میں ہوں, میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں, بتائے اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے. میں انتظار میں ہوں. اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا, جو ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں دعا کر دیں. بڑی اذیت ہے, سب سے زیادہ میں ہی تنگ ہوں. کچھ کرے, کوئی وظیفہ بتائے, کوئی تعویذ دے, کوئی ملے نا یار, کوئی ملے, کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی. اور میں نے تعلیم کے لیے صرف اور اظہار نعمت کے لیے, تشکر کے لیے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کے استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے, اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا ہے پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے, اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے نا, شاید کہیں میسر آئے. اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے. لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے. ہمیں الحمدللہ فرما بردار, تابع دار ہر لحاظ سے اچھے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, ایسا کسی کو اللہ نے عطا. تو شکر کریں اللہ کی نعمتوں, شکر کریں. بس جہاں بیٹھیں گے جملے ٹوٹیں گے, جہاں بیٹھیں گے پریشانی. مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف وہ اکیلے ہی ٹھیک ہے. یعنی ابا جی نے بھی ظلم ہی کیا ساری زندگی, اماں نے بھی ظلم ہی کیا, استاد بھی سارے غلط مل گئے, اور ہر بندہ ہی انہیں, اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمان مل گئی. تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا. ویسے بہرحال چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ سانحہ ایسا ہو گیا ہو. اللہ کی رحمت کی بات کریں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا. یہاں تک لکھا امام صفوری نے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کے لیے دوزخ کا حکم دے گا. بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے ہیں. بندہ جا رہا ہے دوزخ کی طرف, فرشتے کھینچتے ہیں تو وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا. وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. چلو آپ کو سمجھاتا ہوں, سمجھ آ جائے گی. وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی, ان کے سلیکشن دینے نا اپنے بچے نو, اور بڑا 1.5 گھنٹے کا, بچے ناراض نہ ہو جائے. جب وہ کبھی جس نلائق کا سکول جانے کو دل اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں. اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں تو کھینچ کھینچ کے نہیں لے جاتے کئی دفعہ. تو جب کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, کھینچتے ہیں تو پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے کھینچتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے, ذرا نظارہ دیکھنا, دوزخ کو لے جا رہے ہیں, پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے. دوزخ کا دروازہ آ گیا, پھر پیچھے دیکھ رہا ہے. رب کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ, رحمت دا دریا الہی, بلاؤ اسے واپس. واپس آیا, اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا؟ ویسے اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا تھا. تو رو پڑا, عرض کرنے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے. اللہ میرا ایمان تھا تو بڑا رحیم ہے. اللہ میرا ذہن تھا تو معاف کرنے والا ہے. جب فرشتے کھینچتے تھے نا تو شیطان مجھے کہتا تھا اب تو جہنم میں جائے گا, پر میرا یقین کہتا تھا نہیں رب نے معاف کر دینا ہے, اللہ نے معافی دے دینی ہے, بخشا جاؤں گا. پھر شیطان کہتا تھا جب فرشتے کھینچتے تھے, میں کہتا تھا نہیں معافی مل جائے گی. یا اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی. اللہ دروازہ جہنم کا آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی. اور جب میں نے آخری دفعہ پلٹ کے دیکھا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ, تو میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھائی تیرا یقین جیت گیا ہے.
تیرا ایمان جیت گیا ہے، تیرے اندر کی روحانیت کامیاب ہو گئی. بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے چپ کر کے کھڑے ہیں. تو رب نے فرمایا تم خاموش کھڑے ہو. عرض کی یا اللہ اب اس کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ جو میری رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھے اسے جہنم میں ڈال دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ اسے جنت